إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مدینہ منورہ میں آقائے نامدار قافلہ نبوت کے سالار، امت کے غمخوار، سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. عید قربان کا، عید الاضحیٰ کا موقع ہے. مسجد نبوی کے دروازے سے عیدگاہ کا فاصلہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحیح البخاری کی شرح فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ 1000 ہاتھ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ گھروں کے سامنے سے خون بہہ رہا ہے. دریافت کیا کہ یہ خون کیسا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتلایا کہ فلاں اور فلاں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لائے، پہلے نماز عید پڑھائی اور بعد میں خطبہ عید ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر ایک قانون بیان کیا. وہ قانون بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے.
اپنے دل میں اتارنا ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ اس کے مطابق بنانا ہے اور اپنے عمل کو اس سانچے میں ڈالنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباء کو، اصدقاء کو، اقرباء کو اس کی دعوت دینی ہے، یہ نقطہ سمجھانا ہے۔ قانون یہ بیان کیا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، جس نے نماز پڑھی، خطبہ سنا، دعا میں شریک ہوا اور پھر قربانی کی، فقد اصاب النسک، اس کی قربانی ہو گئی، اسے قربانی کا اجر و ثواب مل گیا۔ ومن نسک قبل الصلاة فلا نسک له، اور جس کسی نے قربانی کی نماز سے پہلے قربانی کی، فلا نسک له، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابی رسول سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں، یا رسول اللہ انی قد ذبحت شاتی قبل ان اصلی، میں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر ڈالا۔ عرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، میں نے یہ سوچا، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ آج روزے کا دن تو ہے نہیں، کھانے پینے کا دن ہے، لہذا احببت ان تکون شاتی اول ما یذبح فی بیتی، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ آج مدینہ میں سب سے پہلی جو قربانی ہو وہ میرے گھر میں ہو۔ قربانی کا گوشت مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ ہیں، جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو کھلاؤں گا، وہ مجھے دعا دیں گے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مجھ پر نزول ہوگا۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، وَتَغَدَّيْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، اور نماز کے لیے آنے سے پہلے میں اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا کر آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاتک شات لحم، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ ایک عام جانور کا گوشت ہے جو تم نے کھا بھی لیا، کھلا بھی دیا، تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاص بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، نیت بھی پاکیزہ ہے، مقصد بھی پاکیزہ ہے، اللہ کو راضی کرنا، اپنے بھائیوں کو قربانی کے گوشت کھلانا تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت و برکتوں کا نزول ہمارے اوپر ہو، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دین اسلام کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی ذاتی محبت کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی ذاتی پسند اور خواہش کا نام نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آئے، جیسے آئے، جب آئے ہم اسے کر گزریں اور یہ خیال رکھیں کہ بڑا اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے بدر الدجا، شمس الضحا، کشف الورا، والی بطحا، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اتباع اور پیروی، تابع داری۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا معنی؟ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تمہارے اعمال محفوظ رہ جائیں گے، ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، تم اللہ کے ہاں شرف قبولیت پالو گے۔ اور اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، پھر کس کی اطاعت کی؟ جس کی مرضی کرتے رہے، اس صورت میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک قانون، ایک اصول بنا دیا گیا ہے۔ جو مسلمان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے جنت چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرے، کیا اس عمل کا کوئی ثبوت اللہ اور اللہ کے رسول سے ملتا ہے؟ کیا یہ عمل جسے میں نیکی سمجھ کر کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ وہ عمل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا، اس کی تعلیم دی؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی ہاں اس عمل کا ثبوت ہے اللہ کے قرآن میں، اللہ کے رسول کے فرمان میں، اس عمل کو کرنا چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر تحقیق کرنی ہے کہ اس عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کیا، کیسے کیا ہے۔ جس طرح کہ عید کے موقع پر جس نے قربانی کی نماز عید سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سب کے سامنے کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی، اور جس نے قربانی کی نماز عید کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا اور قانون بیان کیا کہ ان کی قربانی ہو گئی۔ بڑے بڑے نامور اسکول ہیں، کالجز، یونیورسٹیاں ہیں، بڑا فخر ہے ان اسکولوں میں، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھانے والوں کو بھی اپنے اوپر، اور جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، ان کو یہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کہ ان کی نظر میں آخرت تو ہے نہیں، ان کی نظر میں جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہی ہے، مادہ پرستی، وہ انگریز کی سازشیں، وہ 1930 میں لارڈ میکالے نے جو کانفرنس بلائی تھی اور ایجنڈا تیار کیا تھا، اسی پر کام ہو رہا ہے۔ الا ماشاءاللہ بہت کم بچے بچیاں ہمارے ایسے ہیں جو ان اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور جانے والے بھی جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کے سپاہی بنیں گے، ملک کو، ملت کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مجبوری کے تحت، اور ان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ حقیقی علم تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اوپر آسمانوں سے نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ دیکھ لیجئے مسجد میں، مدرسے میں دین کا علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد اور اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جانے والے ان کی تعداد، فرق واضح ہے۔ کون آخرت کے لیے جی رہا ہے اور کون صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ تو ان اسکولوں میں، کالج لیول کا ہو یا یونیورسٹی لیول کا ہو، کوئی بچہ امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہے، ایگزامینیشن ہال میں ایگزامینر آتا ہے، پیپرز تقسیم کر دیے جاتے ہیں، آنسر شیٹ ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، وہ پیپر ہاتھ میں پکڑتا ہے، سوالات پڑھتا ہے اور اس کے بعد جوابات لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب لکھتا ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔
جتنے سوالات دیے گئے تھے پورا پیپر فل کر کے آتا، ایک بھی سوال نہیں چھوڑا۔ وقت مکمل ہوا، پیرنٹس لینے کے لیے آئے، اس نے بڑے خوشگوار موڈ میں چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، 100 میں سے 100 نہیں تو 98 نمبر تو ضرور آ جائیں گے۔ 2-3 ماہ بعد رزلٹ سامنے آتا ہے، نتائج نکلتے ہیں، نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو 100 میں سے 98 نمبر تو دور کی بات ہے، یہ تو اس نے پاسنگ مارکس بھی نہیں لیے ہیں، یہ تو فیل ہو گیا، یہ تو فیل ہو گیا، 10-15 نمبر آئے بس۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ وہی جو خوشیاں منا رہے تھے اور دعوت کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ ہم سب رشتہ داروں کو بلائیں گے، دعوت کا اہتمام ہوگا، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، پارٹی منائیں گے، وہ ساری خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت اچھا لکھا، کیا ہوا؟ پورا پیپر حل کیا، ایک بھی سوال نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، ہوا یہ کہ اس نے پیپر حل کیا لیکن اپنے دماغ سے، اپنی مرضی سے، وہ جو اس کے ٹیچر نے، اس کے پروفیسر نے، اس کے سر نے، لیکچرار نے اس کو پڑھایا تھا، جو سلیبس میں دیا گیا تھا، اس نے اپنا پیپر اس کے مطابق حل نہیں کیا۔ تو نمبر تو تب ملتے نا کہ جو پوچھا گیا تھا، جو آپ کے استاد نے، ٹیچر نے پڑھایا تھا وہ لکھ کر آتے، جو کتاب میں ہے وہ لکھتے۔ جب اس بچے نے اپنے دماغ سے پیپر حل کیا اور وہ نہ لکھا جو ٹیچر نے پڑھایا، تو کیا اسے نمبر ملیں گے؟ بالکل نمبر نہیں ملیں گے، نہیں مل سکتے نمبر۔ یہی مثال ہے دین کی، دین اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ اگر ایک مسلمان نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے، یا اپنے بڑے بزرگوں کی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے، یا وہ جس طرح بچپن میں نانی اماں نے سکھائی، دادی اماں نے سکھائی، دادا نانے نے سکھا دی، یا ماں نے سکھا دی، اس طرح نماز پڑھتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں پورے نمبر ملیں گے، تو کیا اسے پورے نمبر ملیں گے؟ سوچ لیجئے، آپ فیصلہ کر لیجئے۔ جس طرح عید کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون بیان کیا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، جس نے نماز پڑھی پھر قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی، ومن نسک قبل الصلاة فلا نسک له، اور جس نے قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی صحیح البخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، صحیح روایت میں۔ اور جو ضعیف روایت ہے وہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، جن کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ان کو کیا پتہ صحیح کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے۔ اب ایک کمپاؤنڈر ہو، MBBS ڈاکٹر کے پاس تھوڑی سی سروس کر کے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دے، تو وہ MBBS ڈاکٹر اس کو پسند کرے گا؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا کمپاؤنڈر ایسا کرے، آپ اس کو برداشت کرو گے؟ یہی فتنے ہر جگہ پہ عام ہو چکے ہیں۔ جب انسان اپنے مقام سے تجاوز کرتا ہے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ ان کو صحیح کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، مرفوع ہے، مقطوع ہے، موقوف ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ؟ وہ سمجھتا ہے کہ زیبرے کو چیتے کی کھال پہنا دو تو شاید زیبرا چیتے کی کھال پہن کر چیتا بن جائے گا، شیر بن جائے گا۔ کیا یہ حقیقت، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فتنے ہیں، فتنے، اللہ محفوظ رکھے۔ بیان کرنے والے بیان کر جاتے ہیں،
کہ 50,000، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی سند سخت کمزور ہے۔ صحیح سند، صحیح حدیث، صحیح روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 1000 نماز کے برابر دیتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں 1,00,000 اور مسجد اقصیٰ میں 250، 250 نمازیں۔ 500 کی روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، صحیح روایت 250 والی ہے۔ مسجد نبوی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی آپ کا ایک صحابی بھی مسجد میں داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی۔ مسجد کے کونے میں ایک ستون کے پیچھے نماز ادا کی۔ ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد علیہ السلام وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اللہ کے بندو، یہ جو آپ نے اپنا ذہن بنا لیا نا کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو جیسی پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا کیا کہتے ہو آپ لوگ، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اب یہ بات واضح ہونے لگی ہے۔ کیا یہ فلسفہ درست ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں؟ کیا یہ فلسفہ درست ہے؟ کیا اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا؟ اس سے معاشرے میں فرقہ واریت پھیلے گی؟ نہیں، اس سے معاشرے میں محبت پھیلے گی، اس سے معاشرے میں اتحاد، اتفاق پھیلے گا۔ فرقہ واریت انتشار تب ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی لیکن تمہاری نماز ہوئی نہیں، ایک ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ اکبر، سب نے دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ مسجد کے کونے میں ستون کے پیچھے کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ باندھے، قیام کیا، رکوع میں گیا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، 2 سجدے کیے، 2 رکعت پڑھی، التحیات بیٹھا، دونوں طرف سلام پھیرا۔ تو کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے اس پر؟ اگر آپ نے غور کر لیا نا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ سب نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ فرجع فصلی کما صلی، وہ صحابی دوبارہ گیا، اس نے نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی، پھر آیا، سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ وہ تیسری مرتبہ گیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب 3 مرتبہ نماز پڑھ کے واپس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو جا کے، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیا معنی؟ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما احسن غیرہ، مجھے تو اسی طرح نماز ادا کرنی آتی ہے، لہذا وہ طریقہ نماز جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی اس کی تعلیم دے دیجیے۔ علمنی کما علمک اللہ،
نماز کا وہ طریقہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھا دیجیے۔ یہاں پر یہ قانون بالکل واضح ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اے نمازی اپنا عقیدہ بناؤ کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو محمدی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اور اگر میں نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا تو میں کیا چیز ہوں؟ صحابہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ صحابہ جن کی فضیلت یہ ہے لن تمسنا النار عین رآنی او رآ من رآنی، جہنم کی آگ کبھی بھی اس وجود کو نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اسی طرح جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کی زیارت کی، جہنم کی آگ اس کے وجود کو بھی نہیں چھوئے گی۔ صحابی کی بھی فضیلت ہے، تابعی کی بھی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ تو میں کیا چیز ہوں اگر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز محمدی نہیں ہے بلکہ کوئی اور نماز ہے؟ آپ اس کی لاکھ تعویلیں کر لیجئے، کرتے رہیے، اپنے دل کو طفل تسلیاں دیتے رہیے، لیکن اگر صحابی رسول نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نماز ادا نہیں کی تو آپ نے اس سے تو کہہ دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے محنت کی، آپ نے وقت نکالا، وضو کیا، مسجد میں آئے، 15-20 منٹ آپ نے اللہ کے گھر میں گزارے، نماز ادا کی، لیکن جب آپ واپس جاتے ہیں تو نماز آپ کو دعا نہیں دیتی، بد دعا دیتی ہے۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے برباد کر دے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تیرا ستیہ ناس کرے جس طرح تو نے میرا ستیہ ناس کیا، اللہ تجھے برباد کرے، ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، نماز بد دعا دے رہی ہے۔ جس طرح ایک بچہ امتحانی پیپر حل کرتے ہوئے اپنی مرضی کرتا ہے تو اسے کوئی نمبر نہیں ملیں گے، نمبر کب ملیں گے؟ جب وہ لکھے گا جو استاد نے پڑھایا ہے۔ اگر اپنے دماغ سے لکھا، کتنا ہی کیوں نہ انٹیلیجنٹ، ذہین و فطین بچہ ہو، قابل ہو، اونچا خاندان ہو، اس کے والد معاشرے کی معزز شخصیت ہو، یہ ساری باتیں نہیں دیکھی جائیں گی، دیکھا یہ جائے گا کہ جو پرچہ دیا گیا تھا، جو پوچھا گیا تھا اس کے مطابق لکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لکھا نمبر نہیں ملیں گے۔ دیکھا یہ جائے گا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے، آپ نے وضو کیا ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، کیا آپ کی نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی توفیق ملی آپ کو غور کرنے کی؟ سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علیہ، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن مجید تو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، ہماری یہ شدید خواہش رہتی ہے کہ ہم آپ کے زبان مبارک سے قرآن مجید کا سماع کریں، ہم آپ سے قرآن سنیں۔
میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں عبداللہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورة النساء حتى بلغت قول اللہ تبارک وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا۔ سورة النساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس مقام پر پہنچا فكيف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسبک الآن، عبداللہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، میں نے تلاوت موقوف کر دی اور نگاہیں اٹھا کر چہرہ اقدس پر ڈالتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ چہرہ مبارک سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپک رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ کبھی غور کیا، کبھی فرصت ملی، توفیق ہوئی اس بات کے اوپر غور کرنے کی؟ کیا وجہ ہے؟ تمام نبیوں کے امام اور سردار، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا، وہ رو رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت پر۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یاد کیجئے قیامت کے دن آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب ہر امت پر ایک گواہ پیش کیا جائے گا اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا، آپ سے گواہی لی جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کو لایا جائے گا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا فرشتوں پکڑو اسے، قابو کرو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے مارتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک کے آ جاؤ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہاں ہاں، نماز کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اسلام کا نام لینے والوں کے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اعلان کرتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر وہ تلاش کریں گے بہت سارے ایسے چہرے جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، کبھی کبھار مسجد میں بھی نظر آ جاتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے؟ پوچھیں گے، دریافت کریں گے ان کے بارے میں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ جرم صرف حکومت وقت کے وضع کردہ کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے کا نام نہیں، بلکہ جرم وہ ہے کہ انسان اللہ کے قانون کو توڑے، اللہ کے رسول نے جو قانون بیان کیا ہے اس قانون کو توڑے، عہد شکنی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بغاوت کرے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، سنبھلے نہ، سدھرے نہ، توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے اپنی، حتیٰ کہ لقمہ اجل بن جائے، دنیا کو خیر بات کہہ جائے اور اس کی موت آ جائے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر۔ یہ مجرم ہے۔ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ مجرم ہے وہ، مجرم ہے وہ، مجرم ہے وہ جو اذان کی آواز سن کر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے حرکت میں نہیں آتا۔ مجرم ہے، مجرم ہے یہ کہ نماز کا وقت داخل ہوتا ہے حتیٰ کہ خارج ہو جاتا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، دنیا کے اندر، دنیا کے لہو و لعب کے اندر مصروف رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن المجرمین، سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں۔ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ کیا وجہ بنی؟ تم تو مسلمان تھے، تم تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے، اس کا اقرار کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر۔ اب یہ بات معلوم ہے کہ یہ سوال مسلمانوں سے ہوگا، کیونکہ جو کافر ہے نماز اس کے اوپر فرض
نہیں، نماز اس کے اوپر فرض ہے جو پہلے نمبر پہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ جو سوال ہے یہ مسلمانوں سے ہوگا، ما سلککم فی سقر، قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہمیں دوزخ میں داخل کیا گیا اس لیے کہ ہم نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتے تھے۔ ممکن ہے انہوں نے رفاہی کام بہت کیے ہوں، خدمت خلق بہت کی ہو، فلاح انسانیت کا کام بہت زیادہ کیا ہو، لیکن یہاں پر ان کا جو جرم بیان کیا جا رہا ہے کہ نمازوں میں پابندی نہیں تھی، نمازوں میں محافظت نہیں تھی، نمازوں میں مداومت نہیں تھی، ہمیشگی نہیں تھی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور اگر پڑھی ہے تو سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے باقاعدگی سے۔ نماز پڑھی نہیں پڑھی، فرشتوں قابو کرو اسے، پکڑو اسے، نہ اس کا دنیا کا کوئی عہدہ دیکھا جائے گا، نہ دنیا کا کوئی منصب دیکھا جائے گا، نہ دنیا میں اس کا کوئی مقام دیکھا جائے گا، نہ اس کی شکل صورت دیکھی جائے گی، نہ اس کا خاندان دیکھا جائے گا، نہ اس کی ڈگریاں دیکھی جائیں گی، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، کیا دنیا میں وہ مقصد پورا کر کے آئے ہو یا نہیں آئے، یہ دیکھا جائے گا۔ ہمارے نزدیک تو آج دولت معیار ہے، عزت ہم اس کی کرتے ہیں، معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جو روپے پیسوں والا ہے، جس کا بینک بیلنس ہے۔ اگر یہ دولت عزت کا معیار ہوتی تو یاد رکھیے گا سب سے زیادہ دولت اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو دیتا، اپنے رسولوں کو دیتا، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سو رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کھجور کی چٹائی کے نشانات پیوست ہو چکے ہیں، میں رو پڑا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ کفار و مشرکین باطل پر نہیں اور ہم حق پر نہیں، لیکن وہ باطل پر ہوتے ہوئے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، اور ہم یہاں تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے عمر، تم ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اما تحب ان یکون لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، کیا تم اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں کہ یہ ساری آسائشیں انہیں دنیا میں مل جائیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں آخرت میں اپنی جنتوں میں عطا فرمائے۔ نماز پڑھی نہیں پڑھی، فرشتوں قابو کرو اس کو، 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑو اس کو۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے اور تمام سننے والوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان میں سے نہ کرے۔ 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے گا۔ یہاں کسی کے گھر کے آگے پولیس کی گاڑی آ جائے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے، میں کیا اب تفصیل میں جاؤں، تو سوچئے قیامت والے دن جس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور مارتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ دوسرے نمبر پہ ایک اور شخص کو لایا جائے گا، نماز پڑھی؟ جی ہاں یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ سے گواہی لی جائے گی، آپ گواہی دیجئے یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، کیا اس نے نماز آپ کی تعلیمات کے عین مطابق پڑھی ہے؟
جس طرح آپ نے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے کی تعلیم دی تھی، نماز محمدی، کوئی اور دوسری تیسری نماز نہیں، صرف نماز محمدی، یہ گواہی کسی اور امام سے نہیں لی جائے گی، کسی اور مجتہد سے نہیں لی جائے گی، کسی اور فقیہ سے نہیں لی جائے گی، یہ گواہی اگر لی جائے گی تو فقط امام اعظم، قائد اعظم، مصلح اعظم، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی کہ بتلائیے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کی نمازیں آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کی نماز محمدی ہے؟ یہ ہے قیامت کا وہ مہیب اور خوفناک منظر جس کو یاد کر کے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ رو پڑے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے امتی قیامت کے دن فیل ہو جائیں گے۔ دیکھ لیجیے آج بدعات، خرافات آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور جو سنت پہ چلنے والے ہیں وہ بیچارے قلیل التعداد ہیں، لرزاں و ترساں ہیں۔ اور چند سال پہلے تک مساجد کی کیا صورتحال تھی، میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے۔ ایک ہی بات کر کے آپ سب احباب کے سامنے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ گفتگو بإذن اللہ عز و جل ہم آگے چلائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے۔ آج کے لیے اپنے دل دماغ میں اتنی بات بٹھا کے یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جائیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے۔ قربانی تو سال میں 1 مرتبہ ہے، رمضان کے روزے تو سال میں 1 مہینے کے ہیں، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، وہ بھی سب مسلمانوں پر نہیں بلکہ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، جو ہر امیر اور غریب پر بلا تفریق دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکالیے، کسی کو اپنا استاد بنائیے، اس کے پاس بیٹھ کر نماز سیکھیے، نماز محمدی۔ اور نماز کی جو دعائیں ہیں، یہ جو ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ جس طرح صحابی نے نماز پڑھی 3 مرتبہ، ابھی آپ نے سنا کہ وہ صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رکوع نہیں کیا، رکوع کیا لیکن جلدی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سجدے نہیں کیے، سجدے کیے لیکن جلدی کیے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں، دوستوں بزرگوں میں یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں تو لے لیں، لیکن ہم نے آج تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر، مستند کوالیفائیڈ عالم دین کے پاس بیٹھ کر، جب آپ بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے کمپاؤنڈر کے پاس نہیں جاتے کہ کمپاؤنڈر ہے وہ جو دوائی دے رہا ہوتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ ڈاکٹر کا بتایا ہوا نسخہ چلا کے آپ کو چلتا بنائے وہاں سے نہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ نماز درست کرو کسی مستند عالم دین کے پاس، جس نے 10 سال 15 سال دین سیکھا سکھایا، اس کی زندگی گزر گئی اس میں۔ ڈاکٹر ہوتا ہے، کمپاؤنڈر ہوتا ہے۔ اگر کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے یا اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے اور لکھوانے کا شوق ہے تو پھر محنت کرے، پڑھے، علم حاصل کرے، ڈگری لے MBBS کی،
پھر اسے اجازت ہوگی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھے اور ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت بھی کرے اور عوام بھی اس کے پاس جا کر نسخے لکھوائے۔ وگرنہ جو ڈاکٹر ہے صحیح معنوں میں، جو مستند عالم دین ہے، اس کے پاس جائیے، اس کے پاس بیٹھیے، وقت نکالیے، اس سے نماز سیکھیے، اپنا تلفظ درست کیجیے، سورہ فاتحہ، ثنا، اللہم باعد بینی و بین خطایای، رکوع کی دعائیں۔ یہ جو ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ بس جلدی جلدی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان، کبھی سوچا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ ابن سما نے ایسی سچی توبہ کی تھی، میں کبھی آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ سناؤں گا، اتنی سچی توبہ کی تھی شدید احساس کے ساتھ کہ اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہی وہ اسے برداشت نہیں کر سکے صدمے کو، اور اسی صدمے میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگر نماز پڑھنے سے پہلے میرے اور آپ کے دل دماغ میں یہ احساس پیدا ہو جائے نا کہ ہم کس کے گھر میں آئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں، وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، میں اس کا ایک عاجز، کمزور، گنہگار بندہ ہوں، پر تقصیر، خطا کار بندہ ہوں۔ وہ شہنشاہ کائنات ہے، بادشاہ مطلق ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے میری عبادت کا کوئی احتیاج نہیں، میں اس کی رحمت کا قدم قدم پہ، سانس سانس پہ محتاج ہوں۔ اللہ کی قسم نماز ہم دل سے پڑھیں، دل سے، خشوع و خضوع سے، مزہ آ جائے اس نماز کا، اور کیا پتا کہ وہی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ثابت ہو جائے، کس کو کیا پتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عید سے قبل ہم نے ہماری مسجد کو جو نمازی ہیں جناب محترم ڈاکٹر اشفاق صاحب، ان کے ایک عزیز غیور احمد کے لیے دعائیں شفا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے منظور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ابھی جمعہ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ ملاقات کی اور مجھے بتایا کہ وہ غیور احمد جو ہمارے عزیز تھے، دوست تھے، بھائی تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعائے مغفرت ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور سب فوت شدگان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اسی طرح پرسوں ہمارے ایک اور بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی، اور بھی جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو گئے ہیں، یہ حق ہے فوت ہونے والے اہل ایمان کا ہمارے اوپر کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اپنے والدین کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی، انسان کو یاد آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ وہ دعائیں وقت نکالیے، یاد کیجئے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.